بھائیوں اور بہنوں، جس گھر میں بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے اس گھر پر زمین و آسمان کے خزانے برستے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا فرشتوں کو بھی عاجز کر دیتی ہے۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا گھر شہر سے باہر تھا اور آپ کبھی والدہ کے پاس ہوتے اور کبھی شہر آ جاتے۔ ایک مرتبہ آپ ظہر کے وقت یا مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں مصر شہر میں داخل ہوئے۔ یہ وقت عموماً کچھ غفلت کا وقت ہوتا ہے، لوگ قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں یا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، جن میں سے ایک قبطی تھا جو فرعون کی قوم میں سے تھا اور دوسرا اسرائیلی تھا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو قبطی کے ظلم و زیادتی کی شکایت کی اور ان سے قبطی کے مقابلے میں مدد مانگی۔ ناظرین، یہ قبطی فرعون کے مطبخ یعنی باورچی خانے میں روٹی پکاتا تھا اور یہ اس اسرائیلی شخص کو فرعون کے مطبخ کے لیے لکڑیاں اٹھوانا چاہتا تھا اور اس معاملے میں قبطی غلطی پر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی سے فرعون اور اس کی قوم کے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کو جانتے تھے اور اس وقت اپنی آنکھوں سے قبطی کے ظلم کو دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے پہلے تو اس قبطی کو سمجھایا، مگر جب وہ نہ مانا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تادیباً اس قبطی کو ایک گھونسا مارا، جس کو وہ قبطی برداشت نہ کر سکا اور وہیں مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ نہیں تھا کہ صرف ایک گھونسے سے ہی یہ شخص مر جائے گا۔ آپ کی نیت تو محض اس کو ظلم سے روکنے کی تھی اور تادیبی سزا کی تھی، جان سے مارنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر وہ شخص آپ کے گھونسے کی تاب نہ لا سکا اور مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خلاف توقع وقوع پر نادم ہوئے اور فرمایا کہ یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے، وہ کھلا دشمن گمراہ کرنے والا ہے۔ پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالی نے معاف فرما دیا کیونکہ وہی معاف فرمانے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا ناظرین، اگلے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کی حالت میں شہر میں نکلے تو دیکھا کہ گزشتہ کل والا اسرائیلی شخص آج کسی اور قبطی سے لڑ رہا ہے۔ یہ اسرائیلی شخص پہلے دن تو بے قصور تھا، دوسرے دن بھی گو اس کا جرم واضح نہیں تھا، لیکن مسلسل 2 دن جھگڑنے کی وجہ سے ظاہر یہی تھا کہ اس شخص کے مزاج میں بھی کچھ فساد ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اولاً اسرائیلی کو تنبیہ فرمائی کہ تم ہی شرارتی معلوم ہوتے ہو، اور پھر آگے بڑھ کر ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے قبطی کو پکڑ کر علیحدہ کرنا چاہا کہ اسرائیلی ڈر گیا اور وہ سمجھا کہ آج شاید مجھے سزا ملے گی اور اسی لیے مجھے ڈانٹا گیا ہے، اور اس نے اسی خوف کے عالم میں یہ جملہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ، کیا آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ گزشتہ روز آپ نے ایک شخص کو قتل کیا ہے؟ ناظرین، اس جملے کا سننا تھا کہ قبطی نے جھگڑا چھوڑا اور دوڑ کر فرعون اور اس کی کابینہ کو اطلاع دی کہ گزشتہ روز قتل ہونے والے قبطی کے قاتل موسیٰ ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گناہ کا صدور نہیں ہوا تھا، بلکہ غیر ارادی طور پر قتل ہو گیا تھا، اور اس پر آپ علیہ السلام نے فوراً ہی استغفار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی بخشش کا پروانہ دے دیا اور آپ کا مواخذہ نہیں فرمایا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ اس قبطی کافر کا قتل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا ارادہ صادر ہو گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی اپنے منصب نبوت اور رسالت اور پیغمبرانہ عظمت شان کے لحاظ سے اپنا گناہ قرار دے کر اللہ تعالی سے مغفرت طلب کی اور اللہ تعالی نے انہیں معاف فرما دیا۔ اسی طرح ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے درخواست کی کہ اسے جانوروں کی بولی سکھا دیں تاکہ وہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سمجھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اس بات کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں بہت سے خطرات پوشیدہ ہیں۔ قاعدہ ہے کہ جب انسان کو کسی بات سے منع کیا جائے تو اس بات کی طرف رغبت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ آپ اللہ کے نائب ہیں، میری درخواست کو قبول فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل کو تو پچھتائے گا کیونکہ تو نہیں جانتا کہ تیرے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز تیرے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ، اس شخص کی تمنا پوری کر دیں۔ اس شخص نے عرض کی کہ آپ سارے جانوروں کی بولی بے شک نہ سکھائیں،
لیکن میرے گھر میں موجود میرے پالتو جانوروں کتے اور مرغ کی بولی مجھے سکھا دیں تو مہربانی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جا، آج سے تجھے ان دونوں کی بولی سمجھنے پر قدرت ہے۔ ناظرین، وہ شخص یہ سن کر خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلا گیا اور صبح ہوئی تو خادمہ نے دسترخوان جھاڑا، اس میں سے رات کا بچا ہوا روٹی کا ایک ٹکڑا نیچے گرا تو مرغ روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر لے گیا۔ کتے نے مرغے سے کہا کہ اے میرے پیارے دوست، تم تو دانہ دن کا بھی کھا کر اپنا پیٹ بھر لو گے، روٹی کا یہ ٹکڑا مجھے دے دو تاکہ میں اپنی بھوک مٹا سکوں۔ تو مرغے نے اسے جواب دیا کہ میاں صبر کرو، خدا تمہیں بھی دے گا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تب وہ سارے کا سارا تم کھا لینا۔ ناظرین، وہ شخص پاس کھڑا ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ گیا اور منڈی میں جا کر اپنے گھوڑے کو بیچ دیا اور اس طرح اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ دوسرے دن بھی روٹی کے ٹکڑے مرغ لے اڑا اور کتے نے غصے میں آ کر مرغ سے کہا کہ تم کب تک مجھ سے جھوٹ بولتے رہو گے؟ تم دھوکے باز ہو، اے اندھے نجومی، تو سچائی سے محروم ہے۔ کتے نے مرغ کو جواب دیا کہ وہ گھوڑا دوسرے مالک کے پاس جا کر مر گیا ہے، ہمارے مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے وہ گھوڑا بیچ ڈالا تھا۔ فکر نہ کرو، کر ہمارے مالک کا اونٹ مر جائے گا تو تم خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ یہ سنا تھا کہ مالک اٹھا اور اونٹ کو بھی منڈی میں جا کر بیچ دیا اور اس طرح اپنے آپ کو ایک اور نقصان سے بچا لیا۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو کتے نے مرغ سے کہا، ارے جھوٹے، تو سب سے بڑا جھوٹا ہے، کب تک مجھے یوں ہی فریب دیتا رہے گا؟ مرغے نے کہا، بھائی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، مالک نے اونٹ کو بیچ کر اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا ہے۔ مرغے نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ فکر نہ کرو، کل ہمارے مالک کا خچر مر جائے گا اور خچر کو صرف کتے ہی کھا سکتے ہیں، اس لیے کل تم پیٹ بھر کر کھا لینا۔ یہ سنتے ہی مالک نے خچر کو بھی بیچ دیا۔ وہ مالک اپنے علم اور عقل مندی اور ہوشیاری پر بڑا خوش تھا کہ وہ یکے بعد دیگرے 3 حادثوں سے بچ گیا ہے اور کہنے لگا کہ جب سے میں نے کتے اور مرغے کی بولی سیکھی ہے تب سے میں نے تقدیر کا رخ موڑ دیا ہے۔ بہرحال چوتھے دن کتے نے مرغ سے کہا، اے مرغے، تیری وہ تمام تر پیش گوئیاں کہاں گئیں؟ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلتا رہے گا؟ مرغے نے کہا، توبہ توبہ، یہ ناممکن ہے کہ میں یا میری قوم سے کوئی دوسرا مرغ جھوٹ بولے، ہماری قوم تو مؤذن کی طرح راست گو ہے، ہم اگر غلطی سے بھی بے وقت اذان دیں تو مارے جائیں۔ مالک نے اپنا مال تو بچا لیا لیکن اس نے اپنا نقصان کر دیا ہے۔ ایک نقصان 100 نقصان کو دفع کرتا ہے۔ جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچ جاتی ہے، لیکن قضاء الہی کے راز سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جو آدمی اپنا مال بیچ دیتا ہے وہ محض نادان ہے۔ اگر وہی مال اس پر سے صدقہ ہو جاتا تو شاید اس سے بلا ٹل جاتی۔ اب یقیناً مالک کل خود مر جائے گا اور اس کے وارث اس کی وفات پر گائے ذبح کریں گے تو تیرے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ گھوڑے، اونٹ اور خچر کی موت اس نادان کی جان کا صدقہ تھا۔ وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا لیکن اپنی جان گنوا بیٹھا ہے۔ ناظرین، مالک مرغ کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ جب اس نے اپنی موت کی پیشین گوئی سنی تو خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا اور گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کرنے لگا کہ میری دستگیری فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس ہوس کو چھوڑ دو کیونکہ اس میں بہت سے خطرات پوشیدہ ہیں، مگر تم نے میری بات نہ مانی۔ اب تیر کمان سے نکل چکا ہے اور اس کا واپس لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے۔ اب میں تیرے لیے سلامتی ایمان کی ہی دعا کر سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ناظرین اس نوجوان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور وہ قے کرنے لگا اور یہ قے ہی اس کی موت کی علامت تھی۔ اسے وہاں سے اپنے گھر لے جایا گیا لیکن گھر پہنچتے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل جا رہے تھے کہ انہوں نے ایک چرواہے کی آواز سنی۔ وہ اونچا اونچا کہہ رہا تھا، اے میرے جان سے پیارے خدا، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، تیری جوئیں چنوں، تیرا لباس میلا ہو گیا ہے تو دھوؤں، تیرے موزے پھٹ گئے ہوں تو سیوں، تجھے تازہ تازہ دودھ پلاؤں، تو بیمار ہو جائے تو تیری تیمارداری کروں۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرا گھر کہاں ہے تو تیرے لیے روز گھی اور دودھ لایا کروں،
میری ساری بکریاں تجھ پر قربان، اب تو آجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور کہنے لگے، ارے اے احمق، تو یہ باتیں کس سے کر رہا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، اس سے کر رہا ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا ہے اور یہ زمین و آسمان بنائے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کہا، ارے بدبخت، تو اس بیہودہ بکواس سے کہیں کا نہ رہا، بجائے مومن کے تو کافر ہو گیا ہے۔ خبردار، ایسی بے معنی اور فضول بکواس بند کر، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ ارے اے بے وقوف، یہ دودھ لسی ہم مخلوق کے لیے ہے، کپڑوں کے محتاج ہم ہیں، حق تعالیٰ ان حاجتوں سے بے نیاز ہے، نہ وہ بیمار پڑتا ہے، نہ اسے تیمارداری کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ توبہ کر اور اللہ سے ڈر۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیظ و غضب میں بھرے ہوئے یہ الفاظ سن کر اس چرواہے کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا اور بولا، اے خدا کے جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے اور مارے ندامت کے میری جان ہلاکت میں پڑ گئی ہے۔ ناظرین، یہ کہتے ہی چرواہے نے سرد آہ کھینچی، اپنا گریبان تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح اپنے سر پر خاک اڑاتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے تو خدا نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں جدائی کے لیے آیا ہے یا ملاپ کے لیے آیا ہے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط کر۔ ہم نے اپنی مخلوق میں ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے، ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے۔ جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسرے کے لیے بری ہے، ایک کے حق میں تریاق کا اثر رکھتی ہے وہی دوسرے کے لیے زہر قاتل ہے، ایک کے حق میں نور اور دوسرے کے حق میں نار۔ ہماری ذات پاکی اور ناپاکی سے مبرہ ہے۔ اے موسیٰ، یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے۔ اسے پیدا کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ اس پر ہم اپنے کمالات کی بارش کریں۔ جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد و ثنا کرتا ہے، اس سے ہماری ذات میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی۔ مداح کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے۔ ہم کسی کے قول اور ظاہر پر نظر نہیں رکھتے، ہم تو باطن اور حال دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، خرد مندوں کے آداب اور ہیں، دل جلو اور جان آرو کے آداب اور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا کا یہ عتاب آمیز خطاب سنا تو سخت پشیمان ہوئے اور بارگاہ الہی میں نہایت ندامت اور شرمساری سے معافی مانگی اور اسی اضطراب اور بے چینی میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں گئے۔ صحرا اور بیابان کی خاک چھان ماری پر اس چرواہے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اس قدر چلے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے، لیکن اپنی تلاش جاری رکھی اور آخرکار اسے پا لینے میں کامیاب ہوئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا، اے موسیٰ، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے کہ آپ یہاں بھی آن پہنچے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے چرواہے، میں تو تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں۔ تجھے حق تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا ہے اور اجازت عطا کی ہے کہ جو تیرے جی میں آئے بلا تکلف کہا کر۔ تجھے کسی ادب و آداب، کسی قاعدے، کسی ضابطے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرا کفر اصل دین ہے اور دین نور جاں۔ تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ سن کر اس چرواہے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس نے کہا، اے پیغمبر خدا، اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا ہوں کہ کچھ کہوں۔ میرے دل کا خون ہو چکا ہے، اب میری منزل بہت آگے ہے۔ تو نے ایسی ضرب لگائی کہ ہزاروں لاکھوں سال کی راہ طے کر چکا ہوں۔ میرا حال بیان کے قابل نہیں ہے اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی میرا احوال مت جان۔ ناظرین، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت سے حاصل یہ نکالتے ہیں کہ اے شخص، جو تو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے تو ابتدا سے انتہا تک ناقص اور تیرا حال اور قال بھی ناقص۔ یہ محض اس پروردگار رحمان و کریم کا کرم ہے کہ وہ تیرے ناقص اور گندے تحفے کو بھی قبول فرماتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنی توبہ پر کبھی ثابت قدم نہیں رہتا تھا۔
جب بھی وہ توبہ کرتا اسے توڑ دیتا، یہاں تک کہ اسے اس حال میں 20 سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ میں تجھ سے سخت ناراض ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اللہ کا پیغام دیا تو وہ بہت غمگین ہوا اور جنگلوں کی طرف نکل گیا، اور وہاں جا کر بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے رب ذوالجلال، تیری رحمت کم ہو گئی یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا ہے؟ تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی؟ تیرے عفو و درگزر سے کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو کریم ہے، میں بخیل ہوں، کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا ہے؟ اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اگر تو نے دھتکار دیا تو وہ کہاں جائیں گے؟ اے رب قادر و قہار، اگر تیری بخشش کم ہو گئی اور میرے لیے عذاب ہی رہ گیا ہے تو تمام گناہ گاروں کا عذاب مجھے دے دے، میں ان پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اور میرے بندے سے کہہ دو کہ تو نے میرے کمال قدرت اور عفو و درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے۔ اب اگر تیرے گناہوں سے زمین بھی بھر جائے میں تب بھی تجھے بخش دوں گا۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنی غلطیاں کرو کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں مگر تم اس کے بعد توبہ کر لو تب بھی اللہ عز و جل تمہاری توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماتا ہے اور گناہوں کا کفارہ بناتا ہے؟ طبعی ناپسندیدگی کے باوجود خاص طور پر سردی کے موسم میں خوب اچھی طرح وضو کرنا، کثرت سے مسجدوں کی طرف قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کیا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے نے یوں کہا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اور اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب، میں تیری ایسی تعریف کرتا ہوں جو تیری ذات کے جلال اور تیری سلطنت کی عظمت کے لائق ہے۔ تو یہ کلمہ ان دونوں فرشتوں یعنی کرامن کاتبین پر مشکل ہوا اور وہ نہیں سمجھ سکے کہ اس کلمے کو کس طرح لکھیں۔ آخر وہ دونوں آسمان کی طرف چڑھے اور عرض کیا، اے ہمارے رب، تیرے بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے جسے ہم نہیں جانتے کہ کیسے لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے بندے نے کیا کہا ہے، حالانکہ اس کے بندے نے جو کہا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے۔ ان فرشتوں نے عرض کیا کہ تیرے بندے نے یہ کلمات کہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کلمے کو انہی الفاظ کے ساتھ نامہ اعمال میں اسی طرح لکھ دو جس طرح میرے بندے نے کہا ہے، یہاں تک کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملے گا تو میں اس وقت اسے اس کا بدلہ دوں گا۔ تو ناظرین، اس دعا کو اپنی روز مرہ کی زندگی میں شامل کر لیں۔ اپنے بچوں کو کھانے کے دسترخوان پر یہ دعا ضرور پڑھائیں۔ یہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہترین حمد و ثنا کے الفاظ پر مشتمل ہے۔ جن گھروں میں یہ دعا پڑھنے اور پڑھانے کا انتظام کیا جاتا ہے ان گھروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں برستی ہیں۔ ایسے گھر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خوشحالیوں، رحمتوں اور برکتوں کا گہوارہ بن جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان اچھا لگا ہو، دین کی یہ باتیں پسند آئی ہوں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔